رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ خواتین حضرات، رفقائے اعظام اور عزیزوں، پیارے بچوں، جس کائنات میں ہم رہتے ہیں یہاں صرف ایک اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ وہ اللہ یہاں پر اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، حاکم بھی ہیں۔ جو چاہے جب چاہے جو فیصلہ کریں، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر، ان کی شان ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ جس کو جو چاہے فیصلہ کریں، کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا، اللہ ہر ایک سے سوال کرنے پر قادر ہیں، حق رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو خوبیاں انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا فرمائی ہیں، اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ انسان لالچی بھی ہے اور یہ انسان ڈرپوک بھی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لالچی نہیں ہیں، ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں، وہ غیر فطری بات کہتے ہیں۔ لالچ الگ الگ ہو سکتا ہے، کسی کو دولت کا لالچ ہوتا ہے، کسی کو عزت کا لالچ ہوتا ہے، کسی کو عہدے کا لالچ ہوتا ہے، لیکن جو ہے کسی کو جو ہے جنت کا اور اللہ کی رضا کا لالچ ہوتا ہے۔ اس طرح ہر آدمی ڈرپوک ہے، ڈرتا ضرور ہے۔ کوئی کہے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں بہت بہادر ہوں، وہ بھی غلط، غیر فطری بات کہتا ہے۔ ڈر الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی پولیس سے ڈرتا ہے، کوئی سانپ سے ڈرتا ہے، کوئی بچھو سے ڈرتا ہے، کوئی بے عزتی سے ڈرتا ہے، کوئی اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے ڈرتا ہر ایک ہے۔ تو جو لالچ اور مطلب انسان کے ہیں، جن کو ہر وقت پورا کرنے کی اسے دھند ہوتی ہے، ان لالچوں میں سے کوئی لالچ اور مطلب بھی ہمارا اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے بغیر اور مشیت کے بغیر نہیں پورا ہو سکتا۔ اللہ ہمارا کوئی مطلب نکالنا چاہیں اور ساری کائنات کے لوگ اس مطلب کو نہ نکالنا چاہیں، روکنا چاہیں، تو وہ مطلب نکل کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی مطلب کو ہمارے روکنا چاہیں اور ساری کائنات کی طاقتیں مل کر اسے نکالنا چاہیں تو نکال نہیں سکتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جس خطرے سے ہمیں بچانا چاہیں، بچانا چاہیں اور ساری کائنات کے لوگ اس خطرے میں ڈالنا چاہیں تو ذرہ برابر وہ خطرہ ہمارے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی خطرے سے ہمیں ہمیں ڈالنا چاہیں اور ساری کائنات کی طاقتیں اسے بچانا چاہیں تو ہرگز بچا نہیں سکتی۔ تو ایسے ہماری مطلبی اور ہماری لالچی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی کائنات میں رہ کر، اس کی حکومت میں رہ کر اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں۔ یوں بھی ہم بندے ہیں، ساری کائنات کے ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو خوبیاں اور جملہ عطا فرمائی ہیں، ان میں خوبی یہ بھی تھی ہے کہ الانسان عبد الاحسان۔ ایک احسان کوئی کر دے انسان پر، ساری زندگی یہ چاہتا ہے کہ میرا محسن مجھ سے راضی رہے اور اس کو جو ہے اس احسان کا کچھ بدلہ دے سکوں، کم سے کم احسان کا شکر ادا کر سکوں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کی انسانیت مری نہیں ہے اور وہ انسانیت سے گرا نہیں ہے، تو یقیناً ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کوئی احسان کرے تو آدمی اس کے احسان شناسی اور احسان کا شکر ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہم پر دن رات برستی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے احسانات اللہ کے ہیں، تو اس احسانات کا تقاضا اور ہماری انسانیت کی فطرت کا، ہماری نیچر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس زمین میں رہیں، جو زندگی گزاریں تو اللہ کو راضی کر کے گزاریں۔ یوں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندہ بنایا ہے، بندہ بنا کر ہی پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی غلامی کے لیے۔ بندگی کیا ہوتی ہے؟ غلامی۔ اور غلام کی قیمت آقا کے دربار میں اور بازار میں بھاؤ میں بڑھتی ہے غلامی میں کمال پیدا کرنے سے۔ غلامی کہتے ہیں کس چیز کو؟ ماننے کو۔ میں بارہا یہ واقعہ ذہن پہ آ جاتا ہے، ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ جب کسی واقعے کی بار بار تکرار فرمایا کرتے تھے تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے: ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی تن کے لیے۔ ایک زمانے میں غلام بکا کرتے تھے، ہماری جس طرح آج کل جانوروں کے پیٹ بھرتی ہے اس طرح غلاموں کے پیٹ بھرتی تھی۔ تو ایک زمانے میں پیٹ بھر رہی تھی تو ایک غلام بک رہا تھا بڑا قیمتی، 1,00,000 دینار سونے کے سکوں کا۔ ایک صاحب کو بہت مہنگی چیزیں خریدنے کا شوق تھا تو انہوں نے کسی طرح قرض لیا اور وہ جو ہے ایک غلام خرید لیا۔ خرید کر لے کے چلے تو خیال ہوا اتنا مہنگا غلام خریدا ہے تو پتہ تو لگنا چاہیے اس کے اندر کیا خصوصیت ہے۔
تو اس سے پوچھا غلام صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ کہ اب تک جو نام تھا سو نام تھا، اب میں آپ کا غلام ہوں، جو آپ بلائیں وہ جب میں آپ کا غلام ہوں، وہ جو ہے وہی میرا نام ہے۔ غلام کا بھی اپنا کوئی نام ہوتا ہے کہ آپ کھاتے کیا ہیں؟ کہ اب تک جو کھاتے تھے سو کھاتے تھے، اب میں آپ کا غلام ہوں، جو آپ کھلائیں وہ کھاتا ہوں۔ غلام کا بھی اپنی کوئی چاہت ہوتی ہے کہ آپ پیتے کیا ہیں؟ کہ اب تک جو پیتا تھا سو پیتا تھا، اب میں آپ کا غلام ہوں، جو آپ پلائیں وہ پیتا ہوں۔ تو آقا نے کہا بہت سستا خرید لیا ہے وہ غلام، یہ تو اور مہنگا ہونا چاہیے۔ یعنی غلام کی قیمت بڑھتی ہے آقا کی فرمانبرداری، اتنا غلامی میں کمال پیدا کرے گا۔ تو ہم اب بحیثیت غلام ہماری قیمت اور قدر و منزلت بڑھانے کے لیے، اپنے سارے مطلب نکالنے کے لیے اور سارے خطروں سے بچنے کے لیے اور اپنی احسان مندی کے جذبے کی تسکین کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یہ اپنی اندر کی چاہت، ہمارا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا ہیں، اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دیتے کہ جاؤ غلاموں تم ہمیں راضی کرو، جس طرح سے بھی تو ہم لوگ روز نئے نئے تجربے کرتے رہتے، اس طرح نماز پڑھیں تو اللہ خوش ہوں گے، اس طرح نماز پڑھیں تو اللہ خوش ہوں گے، اس طرح سوئیں تو اللہ خوش ہوں گے، یا اس طرح جاگیں تو ہم اللہ خوش ہوں گے، اس میں ہمیں بڑی مشکل پیش آ جاتی۔ اللہ کی رحمت کے قربان کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنی شروع ہی کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرم فرما کر جو ہے اپنے منشور اور کتابیں نازل فرمائی، اور اپنے نبیوں کے واسطے سے اپنے راضی کرنے کا ایک طریقہ اپنے بندوں کے اس کے لیے رہنمائی فرمائی، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ پر قرآن مجید جیسا ابدی ازلی قیامت تک رہنے والوں کے لیے یہ منشور نازل فرمایا۔ یہ بہت بڑا، یہ قرآن مجید بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک منشور ہے قیامت تک کے رہنے والوں کے لیے۔ اور اللہ کی جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں اس دنیا میں، ان نعمتوں کے استعمال کے جو طریقے ہو سکتے ہیں، جو ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا جو طریقہ، جس کے بغیر انسان کسی نعمت سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا، اس کے تمام نعمتوں کے استعمال کے طریقے کا نام، استعمال کے اصول اور ضابطے قرآن مجید کے ساتھ نازل فرمائے گئے۔ اس لیے قرآن مجید کا اس انسانیت کی طرف بھیجنا اور نازل کرنا اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جہاں اپنی رحمان صفت کے ثبوت کے طور پر صدر نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں جو ہے صدر نعمتوں کا جہاں ذکر فرمایا ہے اور بار بار ارشاد فرمائے جاتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جن و انس تم اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ اے جن و انس تم اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ یہ نعمت جیسے کوئی شفیق ماں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتی ہے کہ بیٹا تم ہماری بات نہیں مانو گے، ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ اس طرح شفقت و رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس نعمتوں کا جہاں ذکر کیا ہے، وہاں جو عنوان لگایا اللہ تعالیٰ نے، الرحمن علم القرآن، عنوان لگایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جنہوں نے قرآن سکھایا۔ کتنی، اس لیے کہ ساری نعمتوں کی صدر و صدور نعمت عظمیٰ ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت بزرگوں میں کے سرخیل تھے، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی، ان کا بہت ہی دل کو چھونے والا شعر ہے، اگر آزاد ہم ہوتے نہ جانے پھر کہاں ہوتے، آزاد ہم ہوتے نہ جانے پھر کہاں ہوتے، مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا، مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا۔ یہ دستور بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اور اللہ نے بھی اس کو اتنا بڑا انعام اور احسان کے طور پر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت تک رہنے والے تمام انسانوں کے لیے اس مہینے کو جس میں قرآن مجید نازل فرمایا، اپنا جشن شاہی اور عطائے شاہی کا ایک جشن جو ہے قرار دے دیے گا۔ بڑی ناز کے ساتھ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کی شان کو کیسے مزے کے ساتھ ذکر کیا ہے، کیسی شان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہمارے حضرت والا حضرت معلمیہ نور اللہ مرقدہ ترجمہ فرمایا کرتے، واہ واہ رمضان کی کیا شان ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس کے اندر قرآن مجید فی ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے حاضرین، کتنی خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھائے کہ شعبان کے آخری دنوں میں ہم پہنچ گئے، اور اس میں جو ہے رمضان مبارک کی تیاری اور استقبال کے مرحلے تک ہم لوگ پہنچ گئے۔ اس پر جتنا شکر کریں ہم اللہ کا کافی ہے، اس لیے کہ
دیکھیے دنیا کی تمام سرکاروں کا ایک قاعدہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان کے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے سارے اصول انسانی فطرت اور مزاج کے لحاظ سے بنائے. سلیم الفطرت انسان جو اپنے لیے جو ضابطے اور قاعدے پسند کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے اسلامی پورے دین کے اندر وہ ضابطے اور قاعدے اس کے نظام میں پسند فرمائے. ساری دنیا کی حکومتیں اور انسان جو حکومتیں بناتے ہیں، جو منشور اپنا جو ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے، تو اس دن کو ملک کا ایک قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. ہمارے یہاں 26 جنوری ریپبلک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور وہ پورے ملک کے شہریوں کے لیے اس سے وابستگی، اس کی خوشی منانا ایک وفاداری کی علامت سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس پورے مہینے کو آئین کے اس جشن شاہی کے کا جو ہے عطا شاہی کا وہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو جو لوگ فرما بردار غلام ہوتے ہیں، فرما بردار شہری ہوتے ہیں، تو پہلے سے اس جشن شاہی کی خوشی بھی مناتے ہیں اور پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں. اس لیے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے صرف اللہ کے کرم کے قربان کے صرف قرآن نازل کر کے ہمیں نہیں کہہ دیا کہ بس اس کو مانو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹیکل قرآن عملی شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی شکل میں بھی دیا کہ قرآن کو کس انداز میں ماننا ہے، کس طریقے پر ماننا ہے. ماننا سکھانے کے لیے، قدم سے قدم ملا کر انگلی پکڑ کر چلنا سکھانے کے لیے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی ہم لوگ جتنا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کی قدردانی کریں اور رمضان کے اس عطا شاہی سے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دامن کو بھریں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی طرف مڑنا پڑے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان مبارک کی قدردانی کا طریقہ ہمیں بتایا، اسی طریقے پہ بھی ہمیں رمضان مبارک کی قدردانی کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورے سال سے رمضان کی انتظار فرمایا کرتے تھے، لیکن رجب میں آ کر تو دعائیں شروع کر دیتے تھے. اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ کے نبی کی یہ بہت مشہور دعا ہے، اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے، رمضان تک پہنچائیے، رمضان تک ہمیں پہنچنا نصیب فرمائیے. پھر اب شعبان جیسے آتا تھا تو اس میں تو ریہرسل شروع فرما دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ریہرسل کرتے ہیں تمام فوج اور یہ جو ہیں سرکاری جشن شاہی کی. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شعبان میں ریہرسل شروع فرما دیتے تھے. اور شعبان کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ جتنے شعبان میں روزے رکھتے تھے اتنے کبھی کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے. تو ایک فرم بردار غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اور صحیح اس جشن شاہی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں بھی شعبان ہی سے اس کی تیاری کرنی چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عطا اور بخششیں بڑھ جاتی ہیں، اور ہر عمل کا ثواب 70 گنا حدیث میں آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 گنا ہو جاتا ہے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، فرضوں گنا 70 گنا ہو جاتا ہے. 70 عربی میں اصل میں اردو کے 70 کی طرح نہیں، بلکہ بے نہایت زیادتی کو کہتے ہیں. 70 جگہ گویا ملٹیپل 70 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ثواب اتنا زیادہ بڑھ جاتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پر رمضان کی قدر خود بھی فرماتے تھے اور امت کو اس کی تعلیم اور صحابہ کو اس کا مزاج بناتے تھے کہ رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے، اور پہلے سے ہم لوگ رمضان آنے سے پہلے ہم لوگ اس کے لیے تیار ہوں. تو ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری درخواست ہے، ہم لوگ آئیے ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم لوگ رمضان کا اسی طرح خوشی خوشی استقبال کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مرحبا مرحبا کہہ کر قرآن رمضان مبارک کا استقبال فرماتے تھے، خوش آمدید کرتے تھے، اس کے آنے کی خوش ہوا کرتے تھے. اور یہ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے لوگ متبع سنت اور اللہ کے نبی کے اللہ کے اولیاء ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کا حال یہی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ان کے دلوں میں خوشیوں کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا سیزن ہونے کی وجہ سے، قرآن مجید کو خوب تلاوت کر کے عبادت اور طاعت کا خزانہ جمع کرنے کی وجہ سے دلوں میں گدگدیاں لگ جاتی تھیں اور خوب رمضان مبارک کی قدر کیا کرتے تھے. ہم بھی اس کی کوشش کریں کہ رمضان مبارک کا خوشی فرم بردار غلام ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ رمضان مبارک کا خوب خوشی سے استقبال کریں. گھروں میں اس کا اسی طرح خوشی تذکرہ کریں، جیسے کہ اب رمضان آ رہا ہے کہنے سے اور الفاظ کے استعمال سے اور خوشی کا اللہ چاہتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں بندوں پر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ اس کا اظہار کرے، اس کا اعتراف کرے، اس کا اقرار کرے.
تو ہم لوگ رمضان مبارک کا اس طرح پر تیاری کریں اور اس کا جو ہے ہم کوشش کریں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ ہم لوگ استقبال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کو جمع کر کے رمضان کے فضائل بیان فرمایا کرتے تھے. گویا استقبال رمضان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو متوجہ فرمایا کرتے تھے. ہم بھی اس کی کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں کم سے کم گھروں کی حد تک یا اپنے تعلق کی حد تک ایک مجلس اس کے لیے ضرور ہو جائے کہ ہم لوگ بھئی رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی ہم کیسے قدر کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اس کے لیے ایک پلان اور ایک نظام الاوقات اپنا رمضان مبارک کا پہلے سے بنائیں کہ ہم لوگ اس سال رمضان میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا ایک نصاب بنا لیں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اس کا استقبال کر لیں. اسی کوشش کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے رمضان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین اور اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ سے معمول تھا کہ رمضان کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر کے یکسوئی کیا کرتے تھے. اللہ کے شکر ہے، اللہ نے کرم فرمایا. ہمیں لگ رہا ہے بہت لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس مرتبہ رمضان ایسے آ گئے ہیں. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آفت اور یہ وبا آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک طرح سے اللہ کے غضب اور ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اسی کی وجہ سے آئی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ واہ واہ مومن کی کیا شان ہے کہ وہ ہر حال میں نفع میں رہتا ہے. اور یہ صرف اہل ایمانی کو یہ بات حاصل ہے کہ وہ ہر حال میں نفع میں رہتا ہے. اگر وہ مشکل میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ کی معیت اور اجر عظیم کا مستحق ہوتا ہے. اور اگر وہ شکر کرتا ہے تو بڑی بڑی نعمتوں کی شکر کر کے اللہ کے قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ سے تعلق کو بڑھاتا ہے. تو یقیناً ہم یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے. ہمیں لگ رہا ہے اس کے اگر جو ہے مثبت پہلوؤں کی طرف غور کریں تو یقیناً اللہ کا بہت بڑا انعام ہے یہ رمضان. یہ رمضان ہمیں ایسے حالات میں ہمارے اوپر، ہمارے دل کی کیفیت کے اعتبار سے، ہماری فکری کیفیت کے اعتبار سے اور چاروں طرف کے حالات کے اعتبار سے، ہماری یکسوئی کی کیفیت کے اعتبار سے اور ہماری فرصت کی کیفیت کے اعتبار سے رمضان ایسا مبارک رمضان آیا ہے، ہمارا ایسا مبارک رمضان آیا ہے. اگر ہم لوگوں نے اس رمضان کی صحیح قدر کر لی اور جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں اس رمضان میں ان کا فائدہ اٹھا لیا تو پوری زندگی نہیں، نسلیں اس کی خیر وہ کریں گی. اور بلا شبہ رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من سلم رمضان سلم سنا، جس کا رمضان صحیح سالم گزر جائے اس کا سال صحیح گزرے گا، اور جس کا سال صحیح گزرے گا، سال اسی طرح گزرتے چلے جائیں گے تو پھر زندگی صحیح گزرے گی. تو اللہ کے شکر ہے. سب سے پہلی بات جو اس رمضان میں ہمیں میسر ہے، جو سب سے پہلے کبھی شاید ہمیں اب اپنی زندگی میں، میری ایک لمبی زندگی ہے، میسر نہیں ہے، کہ جتنی یکسوئی اور فرصت کا موقع ہمیں اس مرتبہ میسر آ رہا ہے رمضان کے شروع میں، اس طرح یکسوئی کا اور فرصت کا موقع کبھی عبادت اور طاعت کے لیے اور اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑنے کے لیے کبھی میسر نہیں آیا. تو جو بڑے بڑے اولیاء اور اللہ کے محبوب بندے کس طرح اپنے آپ کو جمیلوں سے نکال کر، مشکل سے نکال کے یکسوئی اور فرصت کے وہ لمحات رمضان کے لیے اپنے لیے میسر کیا کرتے تھے. خطوط بھی بند، لوگوں سے ملاقاتیں بھی بند. بعض بزرگوں کو دیکھا ہے پورے رمضان ڈاک کا نظام بھی بند ہو جاتا تھا حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے، اور بعض دوسری چیزوں کا، سب چیزوں کا سلسلہ بند ہو جاتا تھا. وہ ساری چیزیں غیر اختیاری طور پر میرے اللہ نے، میرے کریم رب نے ہم سب کو عطا فرما دی. تو ہم اس یکسوئی سے فائدہ اٹھائیں. دوسری ایک نعمت، کتنی بڑی نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ ظاہر ہے گناہوں سے، چونکہ رمضان آتا ہے، رمضان کی خاص عبادت ہے روزہ، جس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ سے دوستی کے لیے اور جنت میں حاضری کے لیے تقوی کوالیفیکیشن ہے، تقوی کی صلاحیت. اور یہ رمضان مبارک کے روزے ہمیں تقوی پیدا کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، تاکہ ہم گناہوں سے رک کر، منع کی ہوئی چیزوں سے رک کر پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ نیکی کرنے والا پرہیزگار نہیں ہوتا، بلکہ جو چیزیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنے والا پرہیزگار کہلاتا ہے. تقوی کی کیفیت بھی یہی ہے. آپ نے سنا ہے، یہ بہت مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب، یا ایک دوسری روایت میں کسی دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تقوی کے بارے میں بتائیے کچھ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کسی ایسے وقت میں ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں. کیسے گزرتے ہیں؟ کہ وہ اپنے دامن کو بچاتے ہیں اور سمیٹتے ہوئے نکلتے ہیں کہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے. کہ زندگی کے اس سفر سے اس طرح گزر جانا کہ گناہوں کا کانٹا اور کوئی نافرمانی کا کانٹا جس میں نہ لگے، سے بچتے ہوئے نکل جانا، اس کا نام تقوی ہے. یہ تقوی کی کیفیت گناہوں سے بچنے کے لیے.
تو گناہوں سے رمضان مبارک میں یقیناً شیطان سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. آخری درجے کے گناہ گار بھی کتنے شرابی ہیں جو شراب سے بچ جاتے ہیں, گناہوں سے بچ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. لیکن جو موجودہ حالات کی وبائی شکل اور اس میں جو مسائل و مشکلات ہمارے پاس آ گئے ہیں اور کچھ ایسے بند کر بیٹھ گئے ہیں, تو بہت سے ایسے گناہ گار بھی جو گناہ کے بغیر ان کو چین نہیں ملتا تھا, اور بہت سی بے حیائی اور فحش کی چیزیں گئے سے گزرے مسلمانوں میں بھی کم ہو گئی ہیں. گویا ہم تقوی کا ایک خاص حصے تک پہلے ہی ہمیں اس سے مناسبت ہو گئی ہے جو مقصد تھا. تو اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تو اب ہم اپنے تقوی کی کیفیت کو کہاں پہنچا سکتے ہیں. اللہ کا کتنا بڑا کام, یہ ایسی کیفیت کہ گناہ کرتے ہوئے آدمی کو ڈر لگے اور یہ سب ہو کہ کہیں مجھے یہ آفت نہ ہو جائے, اللہ پہلے ہی ناراض ہیں اور ناراض نہ ہو جائیں. رمضان المبارک سے پہلے, اس سے پہلے میری زندگی میں نہ میں نے کبھی تاریخ میں پڑھا کہ کبھی اس طرح کی کیفیت کبھی کسی کو حاصل ہوئی. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. پھر یہ رمضان کا مہینہ جود و سخا کا مہینہ ہے, سخاوت کا مہینہ ہے, خیرخواہی کا مہینہ ہے, غمخواری کا مہینہ ہے, غریب و ضرورت مندوں کی مدد کا مہینہ ہے, یہ مہینہ ہے. تو یہ کیفیت رمضان میں بھوکا رہ کر آدمی غریبوں کی, اور ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے آدمی کی سخاوت کی. تو اب یہ کچھ جو حالات ہوئے ہیں اور لاک ڈاؤن میں لوگوں کی روزگار کے, خود آدمی خالی ہے, اپنی پریشانی بھی ہے, اللہ کو راضی کرنے کی طرف طبیعت بھی ہوتی ہے کہ صدقہ کریں گے, ضرورت مندوں کے کام آئیں گے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا, اور صدقہ کریں گے تو اللہ کی شکر ہے کہ وہ لوگ جو کبھی اس طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے تھے, الحمدللہ وہ اپنے اپنے ہاتھوں میں تھیلیاں اور کٹ لیے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں دروازے میں. وہ لوگ جو اپنے گھروں پر رمضان میں لائن لگواتے تھے وارثین انبیاء کی, وَلَا تُبْتِلُوا بِصَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ فرمایا, سوال کے لیے ذلیل کرتے تھے اور کئی چکر لگاتے تھے. وہ خود ضرورت مندوں کے دروازوں پر وہ تھیلیاں لے کر اور پیسے لے کر اور جا رہے ہیں. یہ کیفیت پیدا جو رمضان میں ہونی چاہیے تھی نہیں ہو پاتی ہے, وہ رمضان سے پہلے حاصل. گویا ہمیں ایک سنہرا موقع ملا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. اس رمضان کو ہم لوگ بہت ہی کریں, رمضان کی قدر کریں, اور اس کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, ہم لوگ پورا فائدہ اٹھائیں. اس کے لیے چند گزارشات مجھے ہیں. سب سے پہلی بات جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے رمضان کے فضائل, تراویح کے فضائل جو بتائے گئے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا, من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا, وہ ساری فضائل غفر لہ ما تقدم من ذنبہ جو بتائے گئے ہیں وہ ایمان و احتساب کے ساتھ بتائے گئے ہیں. ہمارے یہاں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے تک اس سخت گرمی کے موسم میں, مئی جون کے روزے چل رہے ہیں, کافی دنوں سے سخت گرمی کے روزے چل رہے ہیں, ایسے وقت میں آدمی اللہ کی رضا کیسی بڑی ریہرسل ہے, کیسی بڑی مشق ہے اللہ کی ماننے کی, کہ آدمی سخت شدت میں گرمی کے اور جو ہے وہ سخت پیاس کی شدت میں ساری نعمتیں ہوتے ہوئے اللہ کے محض اللہ کے حکم کی وجہ سے اس سے رکا رہتا ہے ایک مہینے تک. لیکن ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک مہینے کے بعد عید کا دن آتا ہے تو ایسے کھلے مہار گناہوں کی طرف جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے ایک مہینے روزے ہی نہیں رکھے. تقوی کی کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوئی جبکہ قرآن کہہ رہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو میں میری اپنی ناقص رائے میں جو سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے ایک مہینے کے روزے رکھنے کے باوجود ہی ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے یہاں ہمارے روزوں میں ایمان و احتساب کی وہ شرط نہیں پائی جاتی. میرے حضرت والے فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کا بڑا مرض بدنیتی نہیں ہے, بے نیتی ہے. ہم لوگ بس ایک رسم کے طور پر رمضان آیا تو رکھ لیا, یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس اللہ کی محبت میں, اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. تو نیت کی تصحیح اور نیت کا استحضار ہم لوگ اب کی سب سے پہلے یہ کریں کہ ہم لوگ اس رمضان کے تمام اس کو محض مجبوری سمجھ کر نہیں کریں گے اور محض رسم سمجھ کر نہیں کریں گے, بلکہ 100% میرے اللہ کی محبت. ہمیں اس رمضان کو اللہ سے محبت, اللہ سے دوستی, اللہ سے تعلق, اللہ کی ولایت حاصل کرنے, اللہ کی طرف سے مغفرت تامہ کا پروانہ لینے, اور اللہ سے جنت میں, جنت الفردوس میں اللہ کے دیدار کا. للصائم فرحتان, فرحۃ عند متاع الابرار و فرحۃ عند لقاء الرحمن. دوسری جو بتائی گئی, ایک تو روزہ افطار کے وقت میں خوشی ہوتی ہے, آدمی روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں, ایک روزہ افطار کے وقت کی خوشی اور ایک اللہ سے ملاقات جو اس کے بدلے میں اللہ کا دیدار ہوگا. تو اللہ سے محبت بھرے دیدار کے لیے روزے رکھ رہے ہیں, اور جو کام بھی کر رہے ہیں تھوڑی دیر روک کر سوال کر لیں, رک کر ایک ٹھٹک کر کہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کام,
100% اس کا وہ کریں روزہ. زمان کی نیت زبان کے کہنے کو نہیں کہتے وہ جو ہم پڑھ لیتے ہیں دعا پڑھنے کا نام نہیں, دل سے نیت کریں کہ ہم 100% روزہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر ذرا استحضار کے ساتھ اور تصحیح نیت کے ساتھ ہم لوگ روزہ اور تلاوت اور دینی اعمال کو کریں گے تو یہ رمضان ہماری زندگی کو بدل دے گا. دوسری ایک چیز یہ کرنی ہے کہ یہ چونکہ قرآن کا جشن شاہی ہے, جتنا بندہ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان مبارک کو گزارنا ہے صحیح طریقے سے, تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کو بھی دیکھنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیا ہوتا تھا, اس میں سب سے زیادہ رمضان میں روزہ چونکہ قرآن سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. جتنا آدمی میں روحانیت بڑھے گی اور مادیت ختم ہوگی, وحیمیت کم ہوگی, اتنا زیادہ وحی الہی سے اور اللہ کے کلام سے مناسبت پیدا ہوگی. مناسبت پیدا کر کے قرآن پڑھنا, سننا, قرآن کے اوپر تفکر, قرآن پر تدبر, ہر جگہ قرآن کا جو ہے وہ ماحول رہتا تھا. تو ہم لوگ کوشش کریں گے اس کی کہ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے, اس کی کوشش. اس کا ایک نظام گھر میں بیٹھ لیں بچوں کے ساتھ. جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم قرآن پڑھ لیں گے. جو لوگ قرآن ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن تجوید بھی پڑھ لیں گے. یعنی قرآن کا علم بھی, قرآن کے سلسلے میں جو قرآنی علوم ہیں اس کو بڑھائیں گے ہم اپنی زندگی میں. ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے کہ قرآن سے وابستگی کے سلسلے میں. دوسرے یہ ہے کہ قرآن جو علم ہے, جو مطالعہ ہم لوگ قرآن کی تلاوت کی بھی کثرت سے کریں گے. اس میں بھی اللہ کے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قرآن سے محبت اور عشق کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے تھے. ہم لوگ بحث رسمی طور پر بے دلی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, بلکہ اسے اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھنے کی, جتنا زیادہ سنوار کر پڑھ سکتے ہیں اتنا. اگر سنوار کر نہیں پڑھ سکتے ہیں, تجوید نہیں ہے, تو کم سے کم اندر کی کیفیت کے ساتھ ہم پڑھیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سر پر قرآن رکھا کرتے تھے. محبت ھذا کلام ربی, ھذا کلام ربی, آنکھیں جھڑنے لگتی تھی ان کی محبت سے. میرے اللہ کا کلام, میرے اللہ کا کلام. ذرا کریں گے تو اس قرآن کے ساتھ اللہ کو کے تعلق سے انسان کی وقت اور قدر و منزلت اللہ کے یہاں بڑھے گی, اور انشاءاللہ رمضان مبارک صحیح طریقے سے گزرے گا. ایک بات یہ کریں ہم لوگ, اس کی بھی کوشش کریں کہ اپنے ایک محاسبہ اپنی زندگی کا تھوڑا سا بنا لیں. گھر میں بچوں کو, گھر والوں کو اس کا مزاج بنائیں کہ جو سنتوں پر ہم عمل نہیں کرتے, جو نیکیاں ہمارے لیے جو فرائض تھے وہ چھوٹ رہے ہیں, تو ان فرائض کا ایک لسٹ بنا لیں کہ ہم رمضان میں انشاءاللہ ان فرائض پر عمل کرنے کی اور اس پر پابندی کی عادی بنائیں گے اپنے آپ کو. جو سنتیں چھوٹ رہی ہیں, نماز اگر سنت کے مطابق نہیں ہو رہی ہے تو نماز سب سے بڑی عبادت ہے. نماز کا سنت طریقہ سیکھیں گے بھی, اور اس کا اہتمام کریں کہ ہم لوگ نماز سنت کے مطابق پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئیے عہد کریں کہ ہم لوگ جو ہے اپنا ایک نصاب بنائیں گے کہ ہم گناہوں سے سب سے زیادہ, نیکیاں چاہے زیادہ ہو نہ ہو, لیکن گناہوں سے جو گناہ ہماری زندگی کے اندر ہیں ان کا محاسبہ کریں, اسی کوشش کریں کہ ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنا ہے اور ان کو چھوڑنا اور اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے. اللہ سے دعا کرنی ہے, گناہ اگر وہ نہیں ہو رہے ہیں تو یہ دعا قبولیت کا وقت بھی ہے. ہم لوگ خوب اللہ سے دعا کریں, اللہ کے سامنے بھیک مانگے کہ اللہ یہ گناہ ہے اور میں کمزور ہوں, میں نہیں ہو سکتا. روزانہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کو اگر گناہ چھٹتے نہیں ہیں تو اس کے لیے ایک آسان سا نسخہ ہے, 2 رکعت صلاۃ الحاجہ صلاۃ التوبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھ لے نفل, اور یہ دعا کرے اللہ میں بہت کمزور ہوں, شیطان نفس مجھ پر حاوی ہے, میرے اللہ مجھ سے گناہ چھڑ نہیں رہا, یہ گناہ مجھے ہلاک کہے جا رہا ہے, میرے رب آپ مجھے بچا لیجیے. کچھ دن تک دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے لوگوں کو فائدہ ہوگا. ایک یہ کہ ضرورت مندوں غریبوں کی اعانت, اس وقت بڑی مشکل میں ہیں لوگ. کتنے لوگ بے روزگار ہیں بیچارے, کتنے ان میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوال کر لیتے ہیں, آتے ہیں, اللہ تعالیٰ الگ الگ مزاج بنائے. بعض لوگ ایسے خوددار قسم کے ہوتے ہیں جن کے بارے میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, جن کے چہرے سے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ان کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. ایسے عزیزوں قریب ضرورت مندوں کو تلاش کریں, ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں, کچھ نہ کچھ اسی کوشش کریں اپنے اپنے لحاظ سے. مال دیکھیے, خیر الغنا غنى النفس فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مالداری دل کی مالداری ہے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت مال ہوتا ہے, انہیں سخاوت کی توفیق نہیں ہوتی, اور سخاوت بہت ہی بہترین خوبی ہے اللہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے, بندوں کا دوست ہے, فرشتوں کا دوست ہے, اگرچہ وہ فاسق. اور بخیل اللہ سے دور ہے, بندوں سے دور ہے, فرشتوں سے دور ہے, اگرچہ وہ تہجد گزار ہے. یہ سخاوت بہت ہی بہترین خوبی ہے, اور یقیناً
آدمی کے اندر یہ کہ سخاوت کی خوبی ہوتی ہے اور یہ اس پر اللہ تعالیٰ مداومت عطا فرما دے تو رفتہ رفتہ وہ ساری خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اور بخل ایک ایسی برائی ہے کہ وہ اگر اس کے اندر موجود ہے اور اس کا علاج نہیں کیا تو رفتہ رفتہ بہت سی برائیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اور خود سخی آدمی کی یہ زندگی بھی، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے خاندان کے بچوں، میں صحیح یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سخی آدمی کی زندگی، یہ زندگی بھی جنت کا نمونہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں، اور یقیناً ہر آدمی کو اس کا احساس ہے، کہ وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ سخاوت میں آدمی کسی کے کام آ کر، کسی ضرورت مند کی مدد کر کے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے آدمی کو جو دل میں راحت اور مزہ آتا ہے، جو لذت آتی ہے، جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اگر سخاوت میں اس کے علاوہ کچھ نہ ہو تو آدمی کو سب کچھ اپنے اللہ کے لیے خرچ کر دینا چاہیے. یقیناً یہ ایسی نعمت ہے. تو جو اللہ نے دی ہے نعمتیں، اس کی کوشش کریں، اور اس میں یہ بھی کوشش کریں کہ بچوں کا اور گھر والوں کا مزاج بنائیں. رمضان مبارک میں تھوڑا سی کوشش کریں کہ اپنے بچوں سے، ان کے اپنے فنڈ ہیں، ان کو ٹافی کے پیسے دیے، چاکلیٹ کے پیسے دیے، کسی اور چیز کے لیے پیسے دیے، ان کی تربیت کے لیے، لو بھئی یہ تو چاکلیٹ پھر کھا لینا. ان کو مزاج بنائیں، دیکھو وہاں فلاں جگہ دیا ہو دے دو. تو وہ بچپن سے اگر عادت ہوتی ہے تو اس کا جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے. اس میں اس کی کوشش بھی کریں کہ بھئی جو ہے ہم لوگ صدقات کو محض اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اگر دکھاوے کے لیے، ناموری کے لیے کیا جائے گا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اور باطل ہے وہ صدقہ. وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر. اور کسی کو بعض دفعہ احسان جتا دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ریا سے بھی باطل ہو جاتا ہے صدقہ، اس میں کوئی شک نہیں. نامنمود کے لیے کیا جائے گا، اللہ کے یہاں بالکل قابل قبول نہیں. لیکن اس سے تو ہم کبھی کبھی احتیاط کر دیتے ہیں، لیکن ایذا اور من اور اذا سے نہیں ہم اپنے آپ کو بچا لیتے. ہم یہ چاہتے ہیں جس کو ہم نے دیا ہے، خیر خواہی کی ہے، جس کے ساتھ ہمدردی کی ہے، وہ ہمیں احسان مانے، ہم سے اظہار کرے، ہماری واہ واہ کرے، ہمارے سامنے کبھی سر آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے. اگر دیکھتا ہے تو ہمیں یہ بہت ہی ذرا ناگوار سے گزرتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ وہ ہمارے خدمت کا ممنون ہو. اور اس طرح ایذا بھی پہنچاتے ہیں ہم لوگ. ایذا پہنچانے کے بہت سے طریقے ہیں. اس میں ایک سب سے بڑا جو ایذا کا پہنچانے کا طریقہ، جو راستہ ہے جس کی طرف ہمیں ذہن ہی نہیں جاتا ہے، وہ سوال کرنا. کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ضرورت ہمارے گھر در پر سوال کرے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں اللہ کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دوست نے ان سے کوئی ضرورت پیش کی، وہ ضرورت پوری کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے دن روتے رہے. اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، کیا مشکل ہوئی؟ کہا کہ میں نے اپنے دوست کی ضرورت کا خود خیال نہیں کیا اور انہیں سوال کی ذلت میں مبتلا ہونا پڑا. تو میں جو ہے، مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ اللہ نے میدان محشر میں پوچھا ہے، حسن اللہ نے ہم نے تمہیں اس لائق بنایا تھا، تم اپنی دوست کی ضرورت پوری کرتے، تو تم نے اس کی ضرورت کا خود کیوں نہیں خیال کیا؟ تو اب یہ جو ہے، ہم اس مرتبہ اس رمضان کو ہم یہ کوشش کریں، اللہ نے ایسے اسباب بھی پیدا کیے کہ ہم لوگ خود ضرورت مندوں اور خیر کے کاموں میں خرچ کریں. ان کے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ ہمیں جن خیر کے کاموں میں ہم اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ خرچ کیا کرتے تھے، اور یہ ان کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، انتظار کیے بغیر ہم پہنچ کر ایسے لاک ڈاؤن کے موقع پر ہم لوگ موقع لگا کر تلاش کر کے، جس طرح ضروری کاموں کے لیے ہم لوگ جو ہے جاتے ہیں اور قانونی مدد حاصل کرتے ہیں، اس طرح مدد کر کے ضرورت مندوں کے یہاں سوال کرنے جائیں گے تو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ کے یہاں ہماری ان صدقات اور خیرات کی قدر و منزلت کتنی بڑھ جائے گی، اور اللہ کے یہاں اس کی وجہ سے کتنی برکتیں اور کتنے جو ہے وہ ہوں گی، پیدا ہوں گی. ہم لوگ اس کی کوشش کریں. بہت سے لوگ یہ رمضان مبارک میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ہندوستان کے بڑے خوش قسمت ہیں، اس کا اللہ کی شکر ہے. جیسے جیسے حالات ہوتے جا رہے ہیں، لوگ عمرہ کے لیے حرمین شریفین جانے کا رواج بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم اپنے بچپن اور نوعمری کے زمانے میں دیکھتے تھے کوئی خوش قسمت ہوتا تھا جس کو عمرے پر جانے کے نصیب ہوتا تھا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہر ہفتے گزشتہ مرتبہ رمضان میں 6 لاکھ لوگ ہندوستان سے عمرے کے لیے گئے. اب یہ عمرے کا جو ہے وہاں وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے راستہ بند ہو گیا. راستہ بند نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا راستہ کھل گیا ہے اللہ کی رحمت کا. اس لیے کہ میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ صرف امت مسلمہ کے وہ افراد جو عمرے کو جاتے ہیں اور حرمین شریفین
جاتے ہیں، اس بجٹ کو اگر وہ خیر کے دوسرے کاموں میں ضرورت مندوں اور دینی کاموں اور دینی اداروں اور دینی تحریکوں کو خرچ کریں گے تو ہندوستان میں مجھے میرے دل میں یہ بات آتی ہے، اگر یہ امت مسلمہ کے افراد صرف یہ بات میری درخواست مان لیں کہ جن لوگوں نے عمرے کا ارادہ کیا تھا، بعض لوگ وی آئی پی عمرہ کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے تھے، تو وہ رمضان میں 3 4 6 لاکھ روپے ایک ایک آدمی پر خرچ کرتے تھے، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، لیکن کم سے کم 70-80 ہزار روپے ہر آدمی، تو 70-80 ہزار روپے میں تو جاتا تھا اور اس کے ساتھ مزید خرچ کرتے تھے، کھجور لاتے تھے، وہاں سے سامان لاتے تھے، 1 لاکھ روپے عموماً خرچ کرتے تھے۔ اب 6 لاکھ کا مطلب ہے 18 لاکھ لوگ وہاں رمضان میں جاتے تھے، اور آخر اشرے میں تو بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ تو اس سرمایے کو اگر وہ دینی کاموں میں اور دینی اداروں میں اور دینی تحریکوں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے خرچ کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی مغلوبیت غالبیت میں بدل جائے گی۔ یہ ایسا ہے، کتنا بڑا کام ہو جائے گا یہ، اور یقین اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ اگر واقعی ہم یہ چاہتے ہیں، اس مال کو اللہ سے محبت میں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جاتے تھے سلام پیش کرنے کے لیے، مجھے یقین ہے کہ یہاں سے جو درود و سلام بھیجیں گے اس پیسے کو خرچ کر کے، وہ روزہ اطہر پر حاضری سے کئی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کی خوشی کا ذریعہ بنے گا۔ یقین ہے، مجھے 100% یقین ہے اس بات کا کہ وہ خوشی کا ذریعہ بنے گا۔ اور وہ عبداللہ ابن مبارک کا وہ پڑھا تھا کہ انہوں نے حج کی تیاری کی، نفل حج کی تیاری کی، انہیں معلوم ہوا کہ پڑوس میں ایک ضرورت مند ہے، بہت ہی پریشان ہے، اس کے یہاں فاقے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے وہ رقم جو ہے وہ اس کو بھی دے دی اور کچھ غربا کو تقسیم کر دی۔ اور وہ شخص کسی شخص کو دیکھا کہ وہ حج کو گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک فرشتہ ہے، دوسرا فرشتے سے پوچھ رہا ہے، خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے ہیں اور ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ اب کی مرتبہ کتنے لوگوں نے حج کیا؟ ان کا 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ کہ کسی کا بھی قبول نہیں ہوا، ایک کا حج قبول ہوا۔ کس کا حج قبول ہوا؟ کہ عبداللہ ابن مبارک کا حج قبول ہوا۔ کہا پھر کہا اس کے صدقے میں 6 کے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب انہوں نے بہت تلاش کیا، بھائی عبداللہ ابن مبارک کو تلاش کریں، معلوم کرتے کرتے وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس پہنچے اور کہا عبداللہ ابن مبارک تمہیں مبارک ہو کہ مجھے عرفے کے بعد رات کے وقت میں مجھے خواب دکھائی دیا اور انہوں نے بتایا کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوا، صرف تمہارا حج قبول ہوا، تمہارے صدقے میں سب کا حج قبول ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا تم نے کیا حج کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بتایا کہ میں نے بڑی شوق سے پیسے جمع کیے تھے اور بڑی اضطراب کے ساتھ، اللہ وہ تو ایسے نہیں تھے کہ ناموری کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے تھے، وہ 100% اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، لیکن ضرورت مند سمجھ کر وہ حج کی ساری رقم میں نے خرچ کر دی یہیں اور حج نہیں کیا۔ یقین یہی بات ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر واقعی ہم یہ آج جانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ اس کی کوشش کریں کہ اس سرمایہ کو، خصوصاً یہ وقت مدارس کی اہمیت اور اس کو سمجھنے کے لیے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے کہ تمہیں اپنی سب سے بڑی ضرورت اگر دیکھنی ہے، سب سے بڑی ضرورت دیکھنی ہے، سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ تو دشمنوں کے تیروں کا رخ دیکھو، دشمنوں کا تیروں کا رخ جس طرف ہے سمجھو کہ وہ تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اب اس وقت پوری جو اسلام دشمن طاقتیں اور جو اسلام کو شر سمجھ رہی ہیں ہماری دعوتی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان دینی مدارس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ میں دینی روح باقی ہے، اور جب تک مدارس کی روح ختم نہیں ہوگی تب تک یہ جو ہے یہ خطرہ دنیا سے اسلام کا ٹلے گا نہیں، اسلامی فوبیا جو ختم نہیں ہوگا، یہ سمجھ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں کتنی اہمیت ہے۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیچارے رمضان مبارک میں پورے مدارس کے لوگوں کی وہ ہوتی تھی، تو ہم لوگ یوں بھی صدقات اور زکوٰۃ صرف دیکھیے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے مسئلہ کہ زکوٰۃ جس طرح نماز کا قائم کرنا فرض ہے، نماز پڑھنا ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ یعنی جو نماز میں کیفیت ہوتی ہے انسان کی، وہ پوری زندگی پر غالب آ جائے اللہ کی ماننے کی۔ جس طرح آدمی نماز میں آخری درجے میں احتیاط کرتا ہے، وہ چیزیں جو نماز کو توڑنے والی ہیں، فاسد کرنے والی ہیں، ان سے احتیاط کرتا ہے، اس طرح پوری زندگی عبادت ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں ہماری عبدیت و بندگی کو توڑنے والی ہیں، ان سے پرہیز کریں، نظام قائم ہو جائے نماز کا۔ اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں، مستحقین کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ مدارس کے لوگوں کی جو ہے وارثین انبیاء کے لیے جو ہم اپنا میل دے رہے ہیں، گھر مال کا میل ہم ان سے لائن لگواتے ہیں، ہمیں خود ان تک پہنچانا چاہیے، اس کی ضرورت کریں۔ اس میں عزیزوں، قرابت داروں، رشتہ داروں اور مدارس کے سلسلے میں بھی اپنے قریبی اداروں ان کی طرف زیادہ خیال وہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی ضرورت ہے۔
تو ہم لوگ اس کوشش کریں اور خوب رمضان مبارک کی جو ہے وقت کی قدر کریں، رمضان کے فضائل بیان کریں، اور ہم گھر میں تھوڑی دیر کسی وقت اپنی تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ضرور رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں رمضان مبارک چونکہ جشن قرآن کا جشن ہے، اور قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا ہے اقرا سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے پس منظر میں سب سے زیادہ اہمیت تعلیم کی ہے، تو گھر میں ہم لوگ قرآن سیکھنے کا بھی اور جو ہے دین کے سیکھنے کے کہ تعلیم و تعلم کا بھی اس کا مزاج بنائیں، اس کا ارادہ کریں کہ ہمیں اللہ سے اس مرتبہ اپنا تعلق قائم کرنا ہے، اور یہ مہینہ بڑا دعا کا مہینہ بھی ہے، اللہ کی طرف سے رات کو جو ہے منادی لگائی جاتی ہے، وہ حدیث میں آتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو دیا جائے، اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے۔ تو ہم لوگ توبہ بھی کریں، استغفار کریں کثرت سے، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ گناہوں کی معافی کے سلسلے میں روزانہ استغفار اور توبہ بھی کریں، اور اپنے سارے دنیاوی اور اخروی سارے مسائل، یہ مہینہ جیسے اللہ کی طرف سے عطا شاہی کا ہے، اور جب منظوری کا وقت ہوتا ہے، کسی وقت کوئی خاص وقت ہوتا ہے جب نظر کرم ہوتی ہے حاکم کی، تو اس وقت ہر ضرورت مند اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے ایک بہت ہی عادل بادشاہ تھے، شیر شاہ سوری، بہت کم مدت انہوں نے بادشاہت کی ہے، لیکن اللہ نے ان کے وقت میں بڑی برکت دی تھی، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے، اللہ کے لیے ایک بادشاہت کر رہے تھے، تو شاید اس کی وجہ سے اللہ نے بہت کم مدت میں انہوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا، بڑی بڑی سڑکیں، اتنی بڑی سڑکیں بنائیں، اور اس پر سرائے بنائیں، آباشی کا نظام دیا انہوں نے، کچرا کھتونی کا نظام دیا، بہت کچھ کیا انہوں نے یہاں پر۔ تو وہ اپنی رعایا سرکار آپ کے دوارے کا جو یہ تصور ہے شیر شاہ سوری نے دنیا میں شروع کیا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، جو سڑک بنائی تھی اس پر سرائے بنائی ہوئی تھی، تو وہ سال میں 2 مرتبہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس میں ہی ہوتا تھا بادشاہ جب سفر کرتے تھے اس سے تھوڑی دیر پہلے وہاں پر نقارے بجنے لگتے تھے، اور سارے علاقے دار آفیسرز کو وہاں جمع کیا جاتا تھا، اور جیسے ہی وہ پتہ لگ جاتا تھا کہ بادشاہ آنے والے ہیں تو سارے ضرورت مند اپنے آ جایا کرتے تھے۔ اس وقت کا لوگ اس 6 مہینے کا جب ان کے دورہ ہوتا تھا تو بہت 6 مہینے سے انتظار کرتے تھے کہ ہمیں اپنی ساری درخواستیں منظور کرا لینی ہے، اور وہ فوراً بروقت منظور ہو جاتی تھی۔ یہ صحیح طریقہ تھا۔ جب یہ رمضان اللہ کی عطا شاہی کا ہے اور اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو ہمیں اس قبولیت کے موقع کے سنہری گھڑیوں کو بہت قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ خصوصاً اس میں جو ہے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی ساری دنیاوی اور اخروی ضرورتیں اور سارے دینی اور دعوتی، خصوصاً یہ جو ہے ہدی للناس کا مہینہ ہے، تو ہمیں دعوت کے لیے اپنے پلان بھی بنانے چاہیے، اور دعوتی خاکے بھی بنانے چاہیے، اور دعوت کے لیے بندوں کی ہدایت اور اپنی دعوت کے سلسلے میں منظوری کے پروجیکٹ بھی اللہ سے منظور کروا لینے ہیں۔ تھوڑے دیر بہت خاص وہ رات کے وقت میں اٹھتے ہیں، وہ سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے، جس شخص کو کبھی کبھی توفیق نہیں ہوتی وہ بھی اٹھ جاتا ہے اس وقت، وہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت۔ اگر بہتر تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ 8 رکعت تہجد پڑھی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں وہ 8 رکعتیں ہی تہجد کی پڑھتے تھے۔ بہتر یہ ہے کہ 8 رکعتیں تو ضرور پڑھی جائیں، کسی وجہ سے نہ ہو تو 8 4 بھی پڑھ سکتا ہے، آخری درجے میں 2 سے بھی کام چل سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں 1 نمبر کی ہر چیز کو پسند کرتے ہیں، تو ہمیں دینی معاملات میں خصوصاً نماز میں اور خاص وقت کی نماز میں اور اللہ سے جب اپنی درخواست منظور کرانی ہے اس میں اس کی کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم 8 رکعت کا اہتمام کریں۔ وہ کیا اتنا جو ہے ابھی اس وقت یہ بہت فرصت کے لمحات ہیں، ہم لوگ تلاوت بھی کا اہتمام بھی کریں اور خوب دعاؤں کا بھی ہم اہتمام کریں اس میں۔ اور یہ دعا کے سلسلے میں یہ ضرور ہے کہ ایک تو یہ کہ بڑی امید کے ساتھ مانگی جائے، اور بڑی اللہ کی ذات عالی پر یقین کر کے مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت دعا، اللہ نے ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو ہم قبول کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ ضروری نہیں، دیکھیے اگر ہمیں یہ حجاب ہوتا ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بلا شبہ یہ بات تو صحیح ہے کہ نافرمان اولاد اپنے باپ سے اور اپنے والدین سے ضد کرنے کی ہمت نہیں کرتی، یہ بات صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ ماں باپ کی نظر کرم کا وہی سب سے زیادہ اولاد مستحق ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ننگی بھوکی ہوتی ہے، سب کمزور اولاد ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بالکل ناکارہ ہیں، گناہ گار ہیں اور نکمے ہیں، تو کسی سخی کی طرف سے سب سے زیادہ نظر کرم کا وہی مستحق ہوتا ہے جو زیادہ ننگا بھوکا،
تو ہم لوگ یہ سمجھے کہ وہ سب سے ننگے بھوکے ہیں، اور ننگی اگر ہمیں اپنی بے سر و سامانی کا اور کمائی کا احساس اگر اندر سے رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول ہونے کا ضرور ہوگا۔ تو یہ دعا کیسا پیارا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بڑی شان کے ساتھ ایک خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک سایہ کرنے والا، جیسے رحمت کا سایہ ہوتا ہے، عظیم مہینہ، شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمت ہیں۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر مومن کا رزق بڑھ دیا جاتا ہے۔ شہر اول رحمت، پہلا مہینہ عشرہ اس کا رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جو آخری حصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوزخ کی رہائی کا عشرہ رکھا ہے۔ من ادا فیہ بخصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، جس نے اس مہینے میں نفل ادا کی اس نے ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے فرض ادا کی، اور جس نے اس مہینے فرض ادا کیا اس نے گویا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیا۔ وہ شہر المواسات، وہ شہر الصبر، جم جانے استقامت کا مہینہ ہے۔ آدمی کو کتنی پیاس، کتنی شدت، مگر اللہ کی رضا کے لیے آدمی منہ پہ پانی نہیں لاتا، تو یہ استقامت نیکی پر، اللہ کی ماننے پر استقامت کا مہینہ ہے۔ اور شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی فضیلت والا یہ مہینہ آ رہا ہے، آئیے ہم لوگ تیار ہوں اس کے لیے استقبال کے۔ سب سے پہلے تو دل پر لے لیں ہم یہ بات کہ اس رمضان کو ہمیں زندگی کے بدلنے کا رمضان بنانا ہے۔ جو مواقع ہمیں میسر ہیں، یقیناً بالکل آپ اس پس منظر اس کے مثبت پہلوؤں پر غور کریں گے تو یقیناً یہ ایسا نعمتوں بھرا اور ایسا رحمت بھرا ہمارے لیے رمضان آ رہا ہے کہ ہم نے ان مواقع کی قدر کی تو جن حالات میں اور جس کیفیت میں اللہ سے تعلق کے، سخاوت کی وہ کیفیت کے، تقوی کی وہ کیفیت کے، اور عبادت اور تعلق میں اللہ کی وہ کیفیت کے، جس حال میں ہم لوگ عام طور پر رمضان کے آخر میں پہنچ پاتے تھے اور نہیں پہنچ پاتے تھے، اس سے پہلے ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں غیر اختیاری طور پر کھڑا کر دیا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ عزم کریں، ارادہ کریں کہ رمضان کا استقبال کریں گے، اور اس رمضان کو ہم لوگ کما قدر کے ساتھ گزاریں گے، اور اس مرتبہ اللہ سے اپنے رشتے کو، اپنے اللہ کو منا کر، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کر کے، اپنے اللہ سے اپنی تمام ضروریات کو منظور کرا کے، اللہ کے در پر چمٹ کر ہم لوگ اللہ کے دروازے کو کھلوا کر، کھٹکھٹا کر اللہ سے محبت اور تعلق قائم کر کے جو ہے دم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم رمضان کا خاطر خواہ استقبال کریں اور رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔